اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ کا رب سے متعلق کیا گمان ہے؟ وہ دوست ہے، اس سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ ہم یہ بھی سنتے ہیں وہ 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہے، تو رب کو کس کیفیت میں دیکھنا چاہیے؟ ڈر کی کیفیت غالب ہونی چاہیے. قرآن کا اسلوب یہی ہے، نبی علیہ السلام کا منصب بھی پرائمری یہی ہے. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ. اے نبی تم فرماؤ قرآن مجھے اس لیے وحی کیا گیا تاکہ اس کے ذریعے میں تمہیں آخرت کا ڈر سناؤں اور جس تک یہ کتاب پہنچے. انذار یہ بیسک نبی کا منصب ہے. اس کے بعد جو اللہ سے ڈرے اور آخرت کا راستہ اختیار کرے، جنت کے حصول کے لیے کوشش کرے، اس کے لیے پھر تبشیر بھی ہے، بشارت. تبشیر ان لوگوں کے لیے نہیں جو باغی ہیں، سوائے اس کے کہ انہیں یہ کہا جائے کہ بغاوت سے توبہ کرو، اللہ تعالیٰ گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دے گا، جو سورہ الفرقان میں ہے. یہ جو کنسپٹ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کام چوک کے رکھو میں معاف کر دوں گا، یہ قرآن میں کہیں نہیں آیا. قرآن میں آیا کہ اگر کبھی چوک جاؤ فوراً رجوع لاؤ، سورۃ النحل میں اپنی اصلاح کرو، پھر اللہ کو غفور رحیم پاؤ گے. تو ڈر کا غلبہ ہونا چاہیے. رہا وہ اعلیٰ درجے کا ڈر جو صوفیاء کے بارے میں لوگ کلیم کرتے ہیں، واللہ عالم ان میں تھا یا نہیں، میں تو صحابہ اور اہل بیت کی بات کروں گا کہ ان کے اندر موجود تھا. وہ ڈر وہ ہے کہیں میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. وہ والا جو ڈر ہے وہ اعلیٰ درجے کا ہے. لیکن انیشلی آپ پہ یہ والا ڈر کا غلبہ ہوگا، پھر اللہ سے آپ کی فرینکنس ہوگی، اٹھتے بیٹھتے آپ اللہ کو یاد کریں گے، پھر اللہ سے آپ کی ایسی دوستی ہوگی کہ اس کی ناراضگی آپ مول نہیں رہیں گے، پھر اس لیول پہ پہنچیں گے. انیشلی ظاہر ہے کہ آپ کو اللہ تعالی کے عذابات، اس کی وعیدیں لوگوں کو بتانی پڑیں گی. ظاہر ہے میں مفتی منیب الرحمان صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا، 22 مارچ 2007 کی بات ہے، مجھے ڈیٹ بھی یاد ہے. ہم لوگ کروز مسائل کے ٹیسٹ کے لیے بلوچستان گئے ہوئے تھے اپنے ادارے کی طرف سے. تو واپسی پہ میں کراچی ان کے پاس رات رکا. میں بیسیکلی تو غلام سو سعیدی صاحب کو ملنے گیا تھا جو ان کے شیخ الحدیث تھے، وہ فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، انہیں نیک کاموں کا اجر دے، برائیوں سے درگزر فرمائے. تو میں نے ان کی شرح صحیح مسلم پڑھی تھی، میری بڑی عقیدت ان سے الحمدللہ آج بھی ہے. وہاں مفتی صاحب سے بھی 40 منٹ کی ملاقات ہوئی. وہاں پہ ان دنوں وہ رؤیت ہلال کمیٹی کے چیئرمین بھی تھے اور عالم آن لائن بھی چل رہا تھا. میرے ہوتے ہی ڈاکٹر عامر لیاقت کی انہیں کال آئی، وہ پوچھ رہا تھا کہ میں آپ کے ساتھ کس کو بلاؤں. تو مجھے اس وقت پتا چلا کہ ان کی مرضی سے ان کے وہ سامنے والے لوگ بھی بیٹھتے ہیں. ظاہر بڑی پرسنالٹی، یہ میں کوئی عیب کے طور پہ بیان نہیں کر رہا. تو وہاں پر نعت خوانوں کا ذکر چھڑا تو مفتی صاحب تو بڑے گرم، کہتے ہیں میں تو ان محفلوں میں نہیں جاتا، یہ تو شان الوہیت اور شان رسالت کا تقابل کرواتے ہیں. اب یہ مفتی صاحب بات کر رہے ہیں اتنی بڑی توحید پر مبنی بات. پھر میں نے انہیں قریدا کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. ان کا یہ جو کہتے ہیں خدا کا پکڑا چھڑائے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا، یہ اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کروا رہے ہیں. حالانکہ ان کے پلیٹ فارم سے پڑھی جاتی ہیں، یعنی مراد بریلوی مکتب سے. پھر انہوں نے کہا کہ یہ نعت خان کہتے ہیں کہ ہمیں عذاب قبر سے نہ ڈراؤ، قبر میں تو سرکار آئیں گے. تو میں ان ظالموں سے پوچھتا ہوں کہ عذاب قبر سے کس نے ڈرایا ہوا ہے؟ خود رسول اللہ نے. تو تم رسول اللہ کو ٹانٹ کر رہے ہو. اگر میں یہ کہتا ہوں کہ عذاب قبر سے بچنے کے لیے نماز پڑھو، اس بات کے اوپر مجھے کرٹیسائز کیا جائے گا؟ نہیں، میں تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ڈاکیا ہوں. تو یہ بات ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ہم اللہ سے محبت کا رشتہ استوار کریں گے، تو پہلے ڈر کا رشتہ ہوگا. یہ والی جو محبت کا رشتہ ہے جس میں ڈر، وہ والا ڈر ہو کہ کہیں میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، پہلے دن میں یہ اچیو ہونے والا نہیں ہے. سیدھی سی بات ہے، ڈر کا رشتہ ہو. باقی جب انسان موت کے قریب ہو پھر آپ کو آپٹیمسٹک ہونا چاہیے زیادہ، پھر آپ کے اوپر رحمت کا غلبہ ہونا چاہیے. وہ بخاری مسلم حدیث ہے میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں. لیکن یہ نہیں کہ پوری زندگی آپ بغاوت پہ گزارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی مجھے اللہ بخش دے گا. یہ قرآن کا اسلوب نہیں ہے. اگر یہ چیز ہوتی تو قرآن میں اتنی وعیدیں نہ ہوتی. جو بندہ قرآن ترجمے سے پڑھتا ہے وہ کہتا ہے اللہ تو بڑا ڈاڈا ہے، اللہ تعالیٰ تو زیرو ٹالرنس رکھتا ہے. جتنے نان مسلم مسلمان ہوئے وہ کہتے ہیں قرآن بڑی اسٹریٹ فارورڈ کتاب ہے، کوئی لگی لپٹی بات نہیں، مانو گے نہیں مانو گے جہنم میں جاؤ گے. یہ باتیں جب کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ تو کر سکتا ہے آپ نہیں کر سکتے، اور اللہ نے ہمارے لیے تو کی ہیں بالکل، اور ہمیں کہا ہے کہ آپ نے آگے بھی ایسی ہی بات کرنی ہے. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ. اے نبی تم بھی ان تک پہنچاؤ، جس تک یہ کتاب پہنچ جائے وہ بھی اسی طریقے سے ڈر سنائے گا.